بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ تفصیلی خطاب میرے بھائی نواز عاجز صاحب کا انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ میں شان صحابہ کے حوالہ سے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کائنات میں نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد اگر اس کائنات میں مومن ہے تو نبی کے صحابہ، جو ان کو مومن نہیں سمجھتا ہم اس کو مومن نہیں مانتے۔ مومن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جتنے ہی پیغمبر کے صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، وہ سب کے سب صحابیات مومنہ اور صحابہ وہ مومن ہیں، ان پہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی پاک میں فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ نکالنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچاتا ہے میں محمد کو تکلیف پہنچتی۔ نبی علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے میں ان بندوں پر دنیا میں لعنتیں بھیجتا ہوں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا میں ان کے اوپر لعنتیں بھیجتا ہوں اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا رسوا کن عذاب ہے۔ اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، ان بندوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، اور اللہ کے جتنے فرشتے ہیں اور ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہے جو میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے میرے بکواس کرتے۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ آئیے میں شیخ صاحب کو ایک حدیث بیان کر رہا۔ نبی علیہ السلام کے پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی خلیفہ دو ہیں، ان کے پاس ایک خط آتا ہے، کوفہ سے خط ہے، اور یہ جو میں بات آپ کو بتلا رہا ہوں یہ صحیح بخاری سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں امام بخاری نے نقل کیا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آیا۔ کیا خط آیا کہ کوفے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کے بارے میں خط آتا ہے۔ خط پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ٹھیک نہیں۔ یہ خط آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تین بندوں کی ڈپٹی لگائی، آپ ایسا کریں سعد بن ابی وقاص کی نماز کو چیک کریں۔ یہ جاتے ہیں کوفہ میں، جاتے ہیں راستے میں پوچھتے ہیں لوگوں بتلاؤ حضرت سعد بن ابی وقاص کی نماز ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ لوگوں نے کہا کہ سعد کی نماز تو وہ نماز ہے جو محمد رسول اللہ پڑھا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جو بندے نے خط لکھا ہے، جو امیر المومنین کے پاس جس نے خط لکھ کے پہنچایا ہے،
اس بندے نے جھوٹ بولا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کی نماز محمد رسول اللہ جیسی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ، یہ چند بندے جو حضرت عمر نے بھیجے تھے حضرت سعد کے پاس جا کے فرمایا سعد آپ کے بارے میں ایک درخواست گئی ہے، آپ کے بارے میں ایک کارروائی ہوئی ہے. کیا کارروائی ہے؟ کہا کہ آپ کے بارے میں درخواست یہ کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے دنیا کے نام کے لوگوں بات سنو. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نماز میں سورت فاتحہ پڑھتا ہوں، ان کوفے والوں کو سورت فاتحہ اچھی نہیں لگتی. میں سورت فاتحہ نماز میں پڑھتا ہوں، ان کوفیوں کو سورت فاتحہ اچھی نہیں لگتی. کوفے والوں کو اس وقت کی تکلیف ہے فاتحہ، آج بھی تکلیف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سنیے اگلے الفاظ. جب یہ نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہم تو نماز حضرت سعد سے پوچھتے ہیں، حضرت سعد جواب دیتے ہیں ہم تو وہ نماز پڑھتے ہیں جو ہمارے محمد رسول اللہ پڑھ کے گئے. ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں، ہم سورت فاتحہ پڑھتے ہیں. اور ادھر ہی نا یہ سورت فاتحہ کی فضیلت میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سارا معاملہ، یہ سعد بن ابی وقاص اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، بد دعا کرنے لگے اللہ اس بندے کو تباہ و برباد کر دے. اللہ جس بندے نے خط لکھا ہے اس کے اوپر اللہ فاقہ ڈال دے، فکر و فاقہ ڈال دے، اس کے اوپر غربت کو ڈال دے. اور پھر دنیا کائنات کے لوگوں نے دیکھا جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں بکواس کی تھی، حضرت سعد نے بد دعا فرمائی. یہ گلیوں میں یہ چوکوں میں مانگتا پھرتا ہے، کبھی حسین کے نام پہ مانگتا ہے، کبھی علی کے نام پہ مانگتا ہے، کبھی کسی کے نام پہ مانگتا ہے. یہ مانگنے والے ادھر سے چلے آئے. ہماری جماعت کا کوئی اللہ کی قسم اٹھا کے کر تو میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ بس میں حسین کے نام پہ مانگتا ہو. اگر ان کے پاس کوئی مسئلہ اہل حدیث کے پاس کوئی مسئلہ ہو جائے، ضرورت ہو تو جماعت کے پاس جاتا ہے، ان سے اپیل کرتا ہے، ہماری یہ مجبوری ہے. تو اس وقت کے یہ مانگنے والے حسین کے نام پہ مانگتے ہیں. بھائیو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بد دعا فرمائی، اللہ یہ جو بندہ جس کے بارے میں بد دعا کی تھی، کہا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے. دنیا نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے اوپر یہ جو پلکیں ہیں، اس کے اوپر ایسے چربی، یہ گوشت، یہ یعنی کہ جو ہے آنکھوں کے اوپر اس کی نا یہ سارا ماس جو ہے یہ آنکھوں پہ آ گیا. یہ جب بازار میں جاتا، گلیوں میں جاتا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے دیکھتا. کیوں دیکھتا ہے؟ یہ بدترین بندہ ہے، یہ بے حیا بندہ، عورتوں کو چھیڑنے والا. دنیا نے دیکھا اور دنیا نے پھر یہ بھی کہا کہ اس سے بچ جاؤ، یہ اس کو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ چکی ہے. جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرے رب کیسے گوارا کرتا ہے. سنی اگلی بات، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اور خط آتا ہے. کیا خط آتا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کے بارے میں. مروان جو ہے یہ بہت بڑا حاکم ہے، اس کے پاس خط آیا. خط کیا آیا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کی ان کے بارے میں خط آیا کہ ایک عورت ہے، اس عورت کی زمین پہ حضرت سعید نے نجائز قبضہ کیا ہوا ہے. نبی پاک کا صحابی ہے، اس کے اوپر یہ بہتان لگا دیا کہ اس نے عورت کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا. مروان نے اس کو بلایا اور کہا سعید میں نے سنا ہے کہ آپ نے فلانے خاندان کی عورت کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اپنے فلانے خاندان کی عورت کی زمین پہ نجائز قبضہ کیا ہوا ہے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مروان میری بات سن،
نبی علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مروان، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس نے کسی کی زمین پہ ایک بلست یا ایک گٹھ نجائز قبضہ کیا، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیں گے اور اب اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ حضرت سعید حدیث سنا رہے ہیں۔ مروان کہنے لگا سعید میں نے آپ کے زمین سے بارے میں پوچھا ہے، آپ حدیث سنا رہے ہیں؟ ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، 3 بار پوچھا، یہی جواب دیا۔ مروان نے اس عورت کو بلایا اور اس عورت کو کہا کہ عورت کیا تیری زمین پہ حضرت سعید نے قبضہ کیا ہے؟ کہاں سے نے میری زمین کے پہ قبضہ کیا ہے؟ حضرت سعید نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اللہ میں تیرے نبی کا صحابی ہوں، یہ مجھ پہ عورت باندھ رہی ہے، جھوٹ باندھ رہی ہے، جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اللہ اگر یہ جھوٹی ہے اس کو دنیا میں اندھا کر دے، اس کو دنیا میں اندھا کر دے، اللہ اس کو اندھا بھی کر دے، اور جس زمین کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہے اسی جگہ پہ اس زمین پہ اللہ اس کو لے جا اور اس زمین میں زندہ بنسا دے۔ حضرت سعید نے جب بد دعا کی، تھوڑے دن گزرتے ہیں، یہ عورت آندھی ہو جاتی ہے، یہ آندھی ہو گئی، پیغمبر علیہ السلام کے صحابی کو پر بہتان لگانے والی یہ اندھی ہو گئی، اور پھر اللہ نے جس جگہ پہ یعنی اس کی زمین تھی جس کے بارے میں یہ رولا یعنی کہ باتیں کر رہی تھی، اسی جگہ پہ یہ عورت جاتی ہے، اللہ نے اسی جگہ اسی زمین میں زندہ دھنسا دیا۔ کیوں دھنسایا؟ کہ جو میرے پیغمبر کے صحابی کے بارے میں بکواس کرے اللہ کو یہ گوارا نہیں، اللہ اس کو ایسی سزا دے۔ بھائیو آئیے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھیے۔ ایک حدیث، ایک عالم دین حدیث بیان کر رہا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو مد نظر رکھا کہ ابو ہریرہ سے حدیث ہے، وہ کہنے لگا چھوڑو ابو ہریرہ تو غیر فقیہ ہے، اس کو کیا کرنا، ابو ہریرہ کو چھوڑو وہ غیر فقیہ ہے۔ دیکھی پھر جب اس نے ایسے الفاظ بولے کہ ابو ہریرہ کی حدیث کو چھوڑ دو یہ غیر فقیہ ہے، اچانک کیا ہوا، مکان کی چھت سے ایک سانپ نیچے گرتا ہے اور اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جو پیغمبر کے صحابی کی بات کے بارے میں بکواس کرے، جو ابو ہریرہ کو غیر فقیہ ہے، اور دنیا کائنات نے دیکھا یہ آگے آگے بندہ دوڑتا جا رہا ہے، سانپ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے بندے اللہ سے پکی سچی توبہ کر لے ورنہ یہ سانپ تجھے چھوڑے گا نہیں۔ جو پیغمبر کے صحابہ کی توہین کرے، ان الذین، نبی پاک نے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہاں تے دنیا اندر بھی لعنتاں بھیجنا، آخرت وچ بھی لعنتاں بھیجنا، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ اور جو پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں، جو ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں بکواس کرے، جو ابو بکر عمر عثمان کو مومن نہیں مانتا، ایک رافضی مجھے کہنے لگا کہ کیا ابو بکر عمر رب کی جنت میں جائیں گے؟ سوال کیا، میں نے کہا اللہ کے بندے تم مدینے نہیں گئے؟ کہا مدینے تو گیا ہوں۔ میں نے کیا نبی پاک کا مزاج، نبی پاک کا روزہ نہیں دیکھا؟ کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کی قبر کو نہیں دیکھا؟ کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا ابو بکر عمر کی قبر کہاں ہے؟ کہتا ہے نبی پاک کے پاس ہے۔ میں نے کہا پھر بھی کہتے ہو کہ نبی پاک کے یہ ابو بکر عمر جنت میں نہیں جائیں گے؟ ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، میں نے کہا اللہ کے بندے جس جگہ پہ ابو بکر عمر لیتے ہیں اس جگہ کے بارے میں ساری کائنات کے امام اعظم نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جیڑی میں جگہ ہے جس جگہ پہ نبی علیہ السلام ہے، ابو بکر عمر ہے، اس جگہ کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا۔ بھائیو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کائنات کے لوگوں، ایک رافضی نے ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں ساری زندگی بکواسات کیے۔ خوشاب کا وہ آدمی جب وہ مرا تھا، اس کا بیٹا نوجوان اس کا ایک کوفے میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا،
اس کو فون کیا کہ تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے اور اپنے باپ کا جنازے میں شامل ہو جاؤ. کہتا ہے میرے باپ کو 2 دن کے لیے قبر میں امانت کے طور پہ رکھ دو, کل کو آؤں گا, اگلے دن کو آؤں گا, اپنے باپ کا چہرہ دیکھوں گا. ساری زندگی ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں نکالنے والا, پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے والا, یہ مرتا ہے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے, جنازہ ہو جاتا ہے. بیٹا آتا ہے اس کی قبر کو جناب مٹی سیر پہ کرنا شروع کی. کیا دیکھتا ہے؟ قبر جو ہے اس کی پوری قبر سانپوں سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے. جو دنیا میں ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں نکالے, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جن کے بارے میں رب نے اعلان فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. یقین جانیے ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوتی جب ہم نماز میں نبی پاک کے صحابہ کا نام نہ لیں. کوئی ایسا عمل ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہو جس میں نبی پاک کے صحابہ کا ذکر نہ ہو. جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں نبی پاک کا ذکر ہے, جہاں نبی پاک کا ذکر ہے وہاں نبی پاک کے صحابہ کا ذکر ہے. ہم نبی کے صحابہ کو چھوڑ دیں ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہوتا. اگر ہم ابو بکر عمر عثمان کو مومن نہ مانے, یقین جانیے ہم ایمان والے نہیں بن سکتے. ہمارا ایمان میں شک ہے, ہم کافر ہو جائیں گے, ہم مرتد ہو جائیں گے. جو بندہ یہ بات کرے کہ ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں, اللہ کی قسم روح زمین تے پیغمبر کے صحابہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے مومن ہیں, وہ سب کے سارے جنتی ہیں. ان میں جو شک کرتا ہے وہ پکا بے ایمان ہے, وہ ملعون ہے. ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, ان کے اوپر رسول اللہ کی لعنت ہے, ان کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہے, ان کے اوپر دنیا کے سارے لوگوں کی لعنت ہے. تو بھائیو آئیے صحابہ سے محبت کیجئے. اہل الحدیث جو ہے یہ صحابہ سے محبت کرتا ہے. اہل الحدیث جو ہے یہ ابو بکر عمر عثمان و علی سے محبت کرتا ہے, یہ حسن و حسین سے محبت کرتا ہے, اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اللہ کی قسم ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, پیغمبر کی ازواج سے محبت کرتے ہیں, پیغمبر کی بنات سے محبت کرتے ہیں, پیغمبر کی اولاد سے محبت کرتے ہیں. اہل الحدیث ہو پیغمبر کے صحابہ سے محبت نہ کرے, اللہ کی قسم میں اس کو اہل حدیث ہی نہیں مانتا. جو پیغمبر کے صحابہ سے محبت نہ کرے, جو اہل بیت سے محبت نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ سے اہل بیت سے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.